اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ رعد کی یہ چوتھی آیت ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں تاکہ قدرت کو دیکھ کر قادر مطلق سمجھ آ جائے، کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی کی تخلیق کو دیکھ کر جو اس کا موجد و خالق ہوتا ہے اس کی پہچان اور اس کا تعارف ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کائنات میں بہترین چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان کو وجود بخشا ہے، اپنی قدرت کا شاہکار ان کو بنایا ہے، تو دعوت فکر دی ہے ہم کو تاکہ ہم اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھ کر اس اللہ کی پہچان کریں اور اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اور یہ بھی اس میں کہا گیا کہ عقل مند لوگوں کی پہچان کیا ہے۔ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو مصنوعات کو دیکھ کر اس کا صانع جو ہوتا ہے، اس کا موجد جو ہوتا ہے، اس کی پہچان کر لیتے ہیں، اس کا تعارف ہو جاتا ہے، پھر اس کی مان کے چلتے ہیں۔ اور بہترین اللہ کی قدرتوں کا یہاں تذکرہ ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ۔ زمین کو بندہ دیکھے تو زمین قریب قریب ہے، اور متصل ہونے کے باوجود بھی ان کے جو اثرات ہیں وہ مختلف ہیں۔ کیا مطلب؟ یہی ایکڑ جو ہے، یہ ایکڑ زمین کا، یہ قطع اور یہ حصہ زمین کا، یہ ایکڑ زمین کا، ایک بیگھہ زمین کا، یہ بہترین ہے۔ قریب ہی ایک اور ایکڑ ہے زمین کا، وہ چیز جو یہاں اچھی اگتی ہے وہاں اگاؤ تو نہیں اگتی۔ ایسے ہے، دیہاتی لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ میری اپنی زمین بالکل متصل ہے، اس میں سے ایک حصہ یا ایک ٹکڑا بہترین اس میں پیداوار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہے، متصل ہے، ایک ہی پانی لگتا ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی مزیرہ ہے، ایک ہی کھاد ڈالی جاتی ہے۔ دوسری جانب جو رقبہ ہے وہ اتنی اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ ہیں۔ زمین میں کھیت ہیں مختلف مزاج ہیں، کوئی وہاں پر شور ہے، وہاں پر کھارا پانی ہے، وہاں پر سیم ہے، اور دوسرا بہترین جگہ ہے وہ، حالانکہ وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، ٹکڑے ہیں اور ایک دوسرے سے متصل بھی ہیں، لیکن طبائع اور پیداوار کے اعتبار سے ان کے اندر اختلاف ہے۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، فرمایا باغات ہیں، باغات ہیں، اور اس میں اور کھجور انگور کے، اور وزرع، اور کھیت ہوتے ہیں زمین میں، ونخیل، اور کھجوریں ہوتی ہیں۔ کچھ درخت کیسے ہیں؟ اللہ کی شان، کچھ درخت ایسے ہیں کہ وہ بالکل نیچے سے لے کر اوپر تک ایک تنہ، اور اوپر تک ایک ہی جاتا ہے۔ صنوان وغیر صنوان، ایک پودا ایسا ہے کہ جو شروع سے لے کر آخر تک وہ ایک جاتا ہے، اور ایک پودا ایسا ہے کہ جو ابتدا تو اس کی زمین سے جو نکل رہی ہے وہ ایک ہے، لیکن پھر اس کی شاخیں ہو جاتی ہیں، کئی اس کے لڑے بن جاتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ بوہڑ کو دیکھ لیں، ایک تنہ ہے اور اس کی شاخیں اتنی دور دور تک، پیپل کی، بوہڑ کی، اتنی دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، اس کا ہر ایک جو ٹہنی ہے، لڑا ہے، اس سے کئی
ہم کام لگا سکتے ہیں، اتنی موٹائی ہے اس کی۔ کھجور شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی ہے، اس کی کوئی شاخیں نہیں ہیں، تنا بھی ایک ہے، اوپر تک ایک ہے، اس کا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، ہوتا بھی نہیں ہے، ایک ہے۔ تو یہی اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت تو دیکھو، زمین سے کھجور اگی تو اس کا تنا ایک ہے اور اوپر تک وہ ایک پودا جاتا ہے، اس کی شاخیں ادھر ادھر لڑے ادھر ادھر نہیں ہوتے، ایک۔ آم کو دیکھ لیجئے، بہن بھائی ہیں، جہاں کھجور ہے وہاں آم ہے، جہاں آم ہے وہاں کھجور ہے، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں۔ کھجور بھی یہاں ہوتی ہے، آم بھی ہوتے ہیں، اور دونوں پودے آپ حضرات نے دیکھے ہوئے ہیں۔ آم کو دیکھ لیجئے، اس کا لڑا ٹہنی ادھر جا رہی ہے، اس کی ٹہنی ادھر جا رہی ہے، اس کی ٹہنی ادھر جا رہی ہے، ایک بہت بڑا سایہ دار گھنا دار درخت ہے، تنا ایک ہے اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں۔ کھجور کو دیکھ لیجئے، اس کا تنا بھی ایک ہے اور اوپر تک ایک ہی جاتا ہے۔ یہی اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا یسقا بماء واحد، حالانکہ اس کو پانی جو ہے ایک ہی پلایا جا رہا ہے، ایک پانی پلایا جا رہا ہے، لیکن ایک پودا ایسا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہے، اور ایک اسی مالک نے، اسی مزارع نے پانی پلایا، اور وہ اس کا تنا ایک ہے لیکن اس کی شاخیں جدا جدا ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، فرمایا کہ ہم ہیں کہ بڑھا دیتے ہیں ان میں سے ایک کو ایک میوے سے، کسی کی چاہت بہت زیادہ ہے، کسی کی چاہت نہیں ہے۔ چلغوزہ دیکھ لیجئے، ملتا ہی نہیں ہے، کلو پتہ نہیں کتنے کا آتا ہے چلغوزہ۔ اور کھجور ہے، کھجور ہر جگہ پر مل جاتی ہے، بآسانی مل جاتی ہے، تھوڑے سے داموں میں، چند 100 روپیوں میں اس کا کلو مل جاتا ہے، اور ہزاروں میں بھی چلغوزہ نہیں ملتا، نیجا نہیں ملتا۔ تو بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دے دی ہے، بڑھوتری دے دی ہے، اضافہ کر دیا ہے۔ بعض کی چاہت زیادہ، فائدہ زیادہ، اور پیدار ناپید ہے، کم کم ملتی ہے، کہیں کہیں جا کر ملتی ہے، بہت مہنگی چیز ملتی ہے، اور کچھ ہے جو ہر وقت دستیاب ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، فرمائے یہ کیوں بیان کیے جا رہے ہیں، اللہ کی قدرت کے شاہکار کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ان نشانیوں کو غور کرنے کے بعد بندے کے اندر عقل تو آ جائے۔ عقل مند قوم کے لیے اللہ اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا جو اللہ کی قدرت پر غور و تدبر نہیں کرتا تو وہ عقل مند ہے ہی نہیں۔ آج کی گفتگو کا حاصل یہی ہے، اور موضوع بھی آج کی گفتگو کا یہی ہے۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں، ان کو قادر مطلق یاد آ جاتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی قدرت کے شاہکار کو دیکھ کر غور و فکر نہیں کرتے، وہ جتنی بڑے عقل مند بظاہر نظر آتے ہوں، بظاہر پڑھے لکھے نظر آتے ہوں، بظاہر شعور والے نظر آتے ہوں، اللہ کے ہاں وہ عقل مند نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عقل مند ہے ہی وہی جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کو اللہ یاد آ جائے، اللہ کا پہچان اور اللہ کا تعارف ہو جائے، یہ عقل مند ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عقل سلیم نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی قدرت کی نشانیوں پہ تدبر و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم اللہ کی ان بنائی ہوئی چیزوں کو جس سے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، اس کے فائدہ حاصل کرنے پر عطا کرنے والے کی قدردانی اور اس کا شکر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔